آج 16 اگست 2023 کو چنا بٹی ابو بکر کالونی گلبرگہ شریف کرناٹک میں شجر کاری کی ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں سلطان میڈیکل کے قریب میں کچھ درختوں کو لگانے کا عمل انعقاد آیا۔ درختوں کے فائدے کے تحت میرے خیال سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس کے فائدے سے انکار کر سکے، اور آج گلبرگہ کے کلائمیٹ کے حساب سے بھی اور ایک مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کے اعتبار سے اور عوامی خدمات اور عوامی فائدے کے تحت بھی شجر کاری کی اہمیت بڑھ چکی ہے، اور ہمیں گلبرگہ والوں کو خصوصاً شجر کاری پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے اپنے گھر کے پاس ایک درخت لگا کر، چاہے پھلدار ہو، پھولدار ہو، سایہ دار ہو، کسی بھی نفع کے ساتھ اگر وہ درخت لگتا ہے تو اس کا فائدہ ملک و ملت سب کو پہنچے گا۔ میں اس موقع پہ ایک مختصر سا واقعہ ذکر کروں کہ ایک عمر دراز شخص جن کی عمر اتنی ہو چکی تھی کہ عام طور پر لوگ جینے کی امید چھوڑ جاتے ہیں، ایسے موقع پر وہ ایک جگہ پر درخت لگا رہے تھے، تو وہاں سے ایک امیر شخص کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص جس کے ہاتھ پیر کانپتے ہیں وہ درخت لگانے میں لگا ہوا ہے، تو اس امیر شخص نے اس بوڑھے سے کہا کہ چچا جان، آپ کی عمر تو کافی گزر چکی ہے، آپ درخت لگاتے ہیں، آپ بھلا بتائیے تو صحیح کہ آپ کی عمر کو لگتا نہیں کہ جس درخت کو آپ لگا رہے ہیں اس سے فائدہ بھی اٹھا پائیں گے؟ تو ان بوڑھے شخص نے کہا کہ بیٹا، میں یہ اپنے فائدے کے لیے نہیں لگا رہا ہوں، آنے والی نسلوں کے لیے لگا رہا ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد اس شخص امیر کو یہ بات اچھی پسند آئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں سے، اپنے جیب سے کچھ پیسے نکالے اور اس کو دے دیے۔ دینے کے بعد وہ شخص بوڑھا بہت مسکرایا۔ مسکرانے کے بعد کہا کہ مسکرایا تو اس آدمی نے پوچھا کہ آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ تو کہا کہ بیٹا، ابھی تم کہتے تھے کہ اس درخت لگانے کا فائدہ کیا ہے، میرے کو تو پہنچے گا نہیں، لیکن تمہارے جیب سے پیسے نکال کر میرے تک پہنچنے کا فائدہ تو مجھے ابھی ملا ہے۔ یہ بات اس نے سنی تو اور پیسے نکال کے دیا۔ تو اس نے کہا کہ بتاؤ، میں نے تو اتنا بھی فائدہ نہیں سوچا تھا، لیکن اس موقع پہ 2 مرتبہ مجھے فائدہ پہنچا ہے۔ انسان آج جہاں خود غرض بنتا جا رہا ہے کہ جس سے مجھے نفع ہو بس وہی کام کرنا چاہیے، ایسے موقع پر شجرکاری کا ایک درس طریقہ، نفع ساری انسانیت کے فائدے کے ساتھ دیکھا جائے تو ہر انسان کو پہنچتا ہے۔ اپنے اپنے فائدے کے تحت کسی کام کو کرنا یہ ساری انسانیت کو نقصان دہ ہے۔ ساری انسانیت کے فائدے کے تحت کوئی کام کرنا یہ ہر انسان کے فائدے کا کام ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس میں حضور فرماتے ہیں، اگر تمہیں پتہ ہو کہ تمہیں مرنے کو بہت کم وقت رہ گیا ہے تو اس میں جانے سے پہلے ایک درخت لگایا کیا کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس شجرکاری کی مہم کو جن لوگوں نے بھی کیا ہے ان سب کو اجر جزیل عطا فرمائے، اور ان کو پھلدار، پھولدار اور سایہ دار بنائے، ساری قوم کے لیے نفع بخش بنائے۔ اور خصوصاً میں پھلدار درختوں کو لگانے کی زیادہ ترجیح دیتا ہوں کہ پھلدار درخت ایک تو ہمارے دلوں میں نرمی کا احساس پیدا کرتے ہیں اور کسی کی پرورش کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، بہت ساری اچھی اچھی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج اس وقت ہم سلطان میڈیکل کے سامنے یہاں پہ الحمدللہ موجود ہیں۔ بڑے ہی پیارے انداز سے ہمارے عرفان بھائی کی کوششیں، محنتیں کافی چل رہی ہیں، اور الحمدللہ کئی سالوں سے الحمدللہ یہاں پہ مکتب بھی قائم ہے جو بچوں کی تعلیم کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ شجر کاری کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، جو درخت لگانے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے، جو درخت لگاتا ہے جب تک یہ درخت رہے گا، جو اس سے فائدہ اٹھائے گا، جس نے فائدہ اٹھایا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اب ظاہر بات ہے، درخت لگانا کئی لوگوں کا اس سے گزر ہوتا ہے۔ ایک تو چرند پرند اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو بھی پرندہ اس سے کھائے گا، درخت لگانے میں جن لوگوں کی شمولیت اس میں ہوئی ہے ان کو ثواب ملے گا۔ اور یہاں تک کہ درخت لگانا یہاں تک محدود نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر دیکھیے، دروازے ہم استعمال کرتے ہیں، یہ بھی درخت سے بنائے گئے ہیں۔ ٹیبلز جو استعمال کرتے ہیں، چاہے دینی کام کے لیے ہو، دنیائی کام کے لیے ہو، جو بچے دینی مدارس میں پڑھتے ہیں، مکتب کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ بھی درخت سے بنے ہوئے۔ ایسے کئی چیزیں جو درخت سے بنے ہوئے، جب تک یہ استعمال ہوتے رہیں گے الحمدللہ لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عرفان بھائی کی، ان کی تمام ٹیم کی، اللہ تعالیٰ ان کو کوششیں کو قبول فرمائے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ ہماری خوش نصیبی کہ الحمدللہ
جب مولانا جاوید صاحب جو الحمدللہ گلبرگہ کی رونق ہے وہ ہمارے بیچ میں جلوہ فرما ہے، انشاءاللہ کچھ اپنے ملفوظات سے بھی نوازیں گے.